لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ میں آج ایک بڑا اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ آج کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، ایک ڈاکٹر بھی تھے، ایک دوسرے پڑھے لکھے بھی ہائیلی کوالیفائیڈ تھے، اور مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا موجودہ حالات سے متعلق اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق جو بد اتوار بد کردار لوگ بکواس کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ تو میں نے کہا میری ایک عادت ہے اول روز سے کہ میں پہلے تلاش کرتا ہوں خود کے اندر کیا خامی ہے۔ تو میں نے تلاش کی تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ اس قوم کے اندر بھی کچھ خامی ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، اس قوم کے اندر بھی بہت بڑی خامی ہے، اور وہ خامی یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری تھی کہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کے بارے میں دنیا والوں کو بتائیں۔ اس قوم نے نہیں بتایا، اس لیے کہ خود نہیں جانتی تو بتائے گی کیا۔ ہم نے اپنے آقا کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کتنی عظمت والی ہے ہم نے بتانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی سرحد پر بیٹھ جاتے تھے۔ جب پتہ چلتا تھا کوئی قافلہ آ رہا ہے تو مدینے کی سرحد پر باؤنڈری پر بیٹھ جاتے تھے۔ جب قافلہ آتا تو اس سے پوچھتے کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے میرے حضور کو دیکھا ہو؟ ہے تم میں سے کوئی جس نے میرے حضور کو دیکھا ہو؟ تو وہ کہتے نہیں، ہم میں کا کوئی ایسا نہیں جس نے آپ کے حضور کو دیکھا ہو۔ کہا بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں میرے حضور کیسے تھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال، سیرت مبارکہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت کے بارے میں اس طرح بتاتے کہ لوگوں کی چیخیں نکل جاتی اور کہتے کاش ہم بھی اپنے آقا کے آقا کی زیارت کر لیتے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا۔ آج نہ ہم حضور کی زندگی پڑھتے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں جانتے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ بات بھی اچھی طریقے سے یاد رکھیں، یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے وہ یہ سمجھ کر ہو رہا ہے کہ مورل ڈاؤن کیا جائے، مورل ڈاؤن کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا تعلق بالرسول توڑ دیا جائے۔ اور معاذ اللہ اگر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ معاذ اللہ حضور کی شان گھٹا دیں تو میرے رب نے تو واضح طور پر کر دیا، کہہ دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ ہر گھڑی حضور کی شان بڑھتی ہی چلی جائے گی، پہلے سے زیادہ حضور کی عظمتوں کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ اس لیے میرے آقا کی شان کسی کے گھٹائے سے نہیں گھٹتی، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ جب رب بڑھائے تو کسی کی کیا طاقت۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے جو یہ کرے گا وہ خود اللہ کی طرف سے عذاب کے اندر گرفتار تو ہوگا، لیکن ہمیں بھی اپنی کوتاہی کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر والوں کا اور مسلمانوں کا تعلق کس طریقے سے مضبوط کریں۔ تو جو ایک پلان مجھے آپ کو دینا تھا میں آج اس کا اعلان کرتا ہوں۔ آج سے آپ سب ایک معمول بنا لو کہ اپنے گھر میں ہر پیر کے روز یا ہر جمعرات کو ہی رکھیں، چونکہ شب جمعہ
درود شریف کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور یوم جمعہ کو بھی فضیلت بیان کی. شب جمعہ جمعرات کو مغرب کے بعد چاہے رات 10 بجے چاہے 11 بجے چاہے 12 بجے گھر کے سارے افراد جتنے بھی جینٹس لیڈیز بچے جو بھی ہوں سب وضو کر کے بیٹھیں اور جتنی اللہ توفیق دے میرے نبی پر درود پڑھتے رہو. یہ سلسلہ جاری کر دو. اس سلسلے کو اپنے گھروں میں رواج دو. بچیوں میں رشتوں کے اندر سب جگہ پر اس پیغام کو عام کرو. اس لیے کہ جب کوئی ایک بار درود پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں اتنے درود کے عادی بن جاؤ. اتنے بن جاؤ کہ صوفی جمیل رضوی کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. کریں گے آپ اس چیز کو؟ اس کو رواج دیں, اس کو عام کریں. گھر گھر درود شریف کی محفل ہونی چاہیے. اور خاص طور پر اس کے ساتھ ایک اور چیز عرض کروں گا. میں نیاز کا منکر نہیں کہ نیاز کرنا گناہ ہے یا یہ وہ. معاذ اللہ ہم خود نیاز کرتے ہیں توشہ شریف میں کوئی ممکن نہیں. لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ کھجور کی نیاز پر اکتفا کر سکتے ہو تو اتنا کریں اور باقی رقم سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب لوگوں تک پہنچائیں. عام کریں اسے, پہنچائیں لوگوں تک تاکہ لوگ میرے حضور کی شان کو سمجھ سکیں, جان سکیں, پڑھ سکیں. میں آپ کو ایک بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. نیوزی لینڈ کی مسجد پر جب اٹیک ہوا تھا ابھی ماضی قریب میں, اور روناہی کے پڑے ہوئے الجامعۃ الاسلامیہ روناہی جس کے فاؤنڈر حضور مفکر اسلام ہیں, وہاں کے پڑے ہوئے ایک مولانا وہاں پر تھے جو شہید ہو گئے جب فائرنگ وغیرہ ہوئی, اٹیک وغیرہ ہوا تھا. تو اور کئی مسلی اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کر گئے. تو اس کے کچھ دنوں کے بعد مجھے آسٹریلیا سے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی جو کتاب ہے نا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انگلش کے اندر, وہ 500 کتابیں ہمیں یہاں بھجوائیں. ہم یہاں کے غیر مسلموں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور کیسے تھے اور ان کی تعلیم. آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے, پھیلاؤ حضور کی تعلیمات کو, پھیلاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو, پھیلاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو, عام کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی کتابوں کو, تاکہ پتہ چلے کہ ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول کتنی شان والے تھے, کتنی عظمت والے تھے. یہ کام کرنا ہے, اس پر محنت کرو. انشاءاللہ اور بھی اس سلسلے میں بہت سارے پلان آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. آج انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ بات عرض کر دوں کہ سب سے زیادہ انسانوں میں ہمارا خیال رکھنے والا صرف زمین کے اوپر نہیں. کچھ لوگ تو زمین کے اوپر تھوڑا خیال, اتنا خیال تو حضور جیسا تو کوئی خیال نہیں رکھ سکتا, لیکن زمین پر, زمین کے اندر اور میدان محشر میں اگر کوئی خیال رکھنے والا ہے تو وہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو, ان سے اپنی الفت کو مضبوط کرو. چھوڑو رات گناہوں میں گزارنا, چھوڑو بدکرداریوں کی طرف جانا, چھوڑو برائیوں کے دلدل کے اندر ڈوب جانا. جب تمہاری ماں تمہیں برائیوں میں دیکھ کر بے چین ہو جاتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. بچو, ڈرو. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.